اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی راہ واضح سکھا دی، بتا دی ہو، نولیہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ مومنوں کی سیدھی اور سونی سچی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں کا پیروکار بن جاتا ہے، نولیہ ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر بھی وہ جائے گا اس کے لیے راستے کھلے پائے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن آخر کار جہنم کا ایندھن بنے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا برا راہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل وعلا کی ذات ہے، جو اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی بات میں بھی لا شریک ہے، خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا سارے دنیا بنانے والا اور کائنات سجانے والا ہے، اور اس کے حکم ساری کائنات پر، جن و انس پر، حیوانات جمادات پر، سب پر چلتے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی ہی صرف عبادت کی جائے گی، اس وحدہ لا شریک اکیلے کی اطاعت کی جائے گی، جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، جو دے گا اس کے لیے جہنم حرام ہو جائے گی۔ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ہستیوں پر، رسولوں پر، خاص طور حبیب کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، والی بطحہ، شافع روز جزا، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم پر، اور اس کے بعد اللہ کی رحمتیں ہوں آپ کی آل پر، اولاد پر، ازواج پر، بنین و بنات پر، اصحابہ صحابیات پر، جیسے اللہ اپنی الوہیت میں لا شریک ہے ایسے میرے پیغمبر محمد کریم اپنی نبوت میں لا شریک ہے۔ پیغمبر کی اتباع ہم پر لازم ہے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ بھائیوں، معززہ دینی بہنوں، سورہ النساء کی 115 نمبر آیت میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ پچھلا جمعہ بھی خطبہ اسی موضوع پر تھا، یہی آیت تلاوت کی تھی ابتداً، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ کا احسان سمجھے جس رب نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اپنے آخری پیغمبر کا امتی بنایا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں بغیر کسی پریشانی کے دین مل گیا الحمدللہ۔ علماء پر اللہ بے بہا رحمت نازل فرمائے، ائمہ دین پر، محدثین پر، مفسرین پر، تمام اصحابہ، تابعین و تبع تابعین پر، اور ہمارے دور کے علماء پر، جنہوں نے یہ سچا دین ہم تک پہنچایا، ہمارے عقیدے پختہ ہوئے، ہمیں دین سے اللہ نے ان کے ذریعے سے بہرہ ور فرمایا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اپنے دین پر استقامت پیدا فرمائی۔ اللہ ان علماء پر، ان اساتذہ پر بے بہا رحمت نازل فرمائے۔ بھائیوں، یہ سورہ النساء کی 115 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب دین واضح ہو گیا تو پھر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ،
جو رسول کی نافرمانی کرے اس کے باوجود کہ اسے سب پتہ چل چکا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو چکی ہے، احکامات سامنے آ چکے ہیں، روزے روشن کی طرح دین سچا اس کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، اب بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کی راہ کو چھوڑتا ہے، اسلاف کی راہ کو چھوڑتا ہے، اسلاف کی فکر کو چھوڑتا ہے، اسلاف کے طریقہ زندگی کو ترک کر کے وہ اپنی راہیں لیتا ہے یا شیطان کی راہوں پہ چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم جدھر وہ جانا چاہے گا کھول دیں گے اس کے لیے راستے، لیکن یہ یاد رکھے وَنُصْلِهِ جہنم، آخر اس نے جہنم میں پہنچنا ہے، یہ راہ جہنم میں جاتی ہے، جو مومنوں کے خلاف راستہ ہے، ان کے اپوزٹ راہ ہے، ان کی راہ کے مخالف دوسری سمت ہے، پگ ڈنڈیاں ہیں، وہ نُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم میں لے کے جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ راہ بھی بری ہے، اس راہ پہ چلنے والے بھی بدتر لوگ ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کی راہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں دیدہ دلیری سے، اور سمجھانے کے باوجود، آوازیں دینے کے باوجود، بلانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی نہ وہ آواز پر کان دھرتے ہیں نہ سمجھنے پہ آتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت پہ اٹے ہوئے ہیں، ان کو کہہ دیجئے ڈر جاؤ ڈر جاؤ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں اللہ تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دے، کہیں اللہ تمہیں عذاب علیم میں نہ جھونک دے۔ گویا کہ نبی کی راہ کو، مومنوں کی راہ کو چھوڑنے والا عذاب علیم کی طرف جا رہا ہے، وہ فتنوں کو در کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ 1442 ہجری ہے، اور 2020 کے ماہ اکتوبر کی 23 تاریخ کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ چند دنوں کے بعد دنیا کے اندر، خاص طور سرزمین پاک و ہند میں، عید میلاد النبی کے نام سے ایک تیسری عید زور شور سے منائی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے ہماری مساعی کو، ہم علماء کے رہنماؤں کے زیر سایہ، علماء کے زیر تربیت آپ کو مطلع کرتے ہیں، آپ کو یہ پیغام سناتے اور سکھاتے سمجھاتے ہیں کہ اللہ رسول کے تابع دار بن کے رہو، اللہ رسول کے تابع دار بن کے رہو، نہ کہ خود دین ساز فیکٹریاں لگا لو، دین تیار کرنے والی، نیکیاں ڈھونڈنے والی، بنانے والی فیکٹریاں خود لگاؤ، بچو اس سے، اور پھر یہ فیکٹریاں لگا کے اللہ رسول کو تم پابند کرو کہ اس پر ہمیں ثواب دے، اس پر ہمیں اجر دے، تو یاد رکھو یہ سارے کا سارا آپ کی کوشش، کاوش، عمل بیکار جائے گا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر میں ارشاد فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین پر چلو جو دین کی تکمیل ہو چکی ہے، وہ 4 گتوں کے درمیان ہے، بس قرآن کے اندر ہے یا رسول اللہ کے حدیث اور فرمان کے اندر ہے، اس سے باہر دین نہیں ہے۔ ہاں اگر نمونہ آپ نے لینا ہے تو وہ صحابہ سے بھی لے سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد تھے، آپ کے شاگرد تھے، تربیت یافتہ تھے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کڑی نگرانی کی اور ان کی اصلاح کی، ان کو خود پڑھایا، ان کو سکھایا، ان کو عمل کی طرف آپ لائے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ لوگ تھے،
ان پر پیغمبر کو پورا اعتماد تھا، اسی لیے ان کو دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، جاؤ وہاں جا کے دین سناؤ، جاؤ آپ فلاں علاقے کے اندر جا کے دین سکھاؤ، جاؤ آپ فلاں علاقے کے اندر پہنچو اور اللہ کے دین کی دعوت دو اور تبلیغ کرو۔ ان پر نبی کو بھی اعتماد تھا، ان پر اللہ کو بھی اعتماد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان ایسا لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے نبی کے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب تمہیں ہدایت ملے گی، وگرنہ تم ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ بھائیو، اس دین کے اندر ہم نے تو بہت ڈھونڈا ہے، باوضو اللہ کے گھر میں منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، اور یہ اتفاق کہ قرآن مجید بھی میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں میرے آگے قرآن مجید بھی ہے۔ ہم نے تو بڑا ڈھونڈا، نہ قرآن میں اس عید کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور ملا، نہ جلوس نکالنے کی کوئی حدیث ملی، نہ ہی اس عید کو پڑھنے کی کوئی حدیث ملی، نہ ہی اس جشن کو منانے کی، نہ جھنڈیاں لگانے کی، نہ کوچہ و بازار سجانے کی کوئی دلیل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ کی زندگی 63 سالہ زندگی، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں یہ 63 مرتبہ دن آیا، قبل از نبوت بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی آیا، اعلان نبوت کے بعد بھی 10 سال 13 سال تک مکہ کے اندر زندگی گزاری، 10 سال مدینہ میں گزاری، یہ 23 سال بنتے ہیں۔ ان 23 سالوں میں 23 مرتبہ تو لازمی یہ دن آیا ہے۔ پیغمبر کائنات نے نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے عمل کیا۔ پھر اس کے بعد چاروں خلفاء، جو خلفاء الراشدین المہدیین نبی پاک نے فرمایا، اور پوری امت کے اہل سنت کا اتفاق ہے ان کے راشد ہونے پر، ان کے درست راہ والے ہونے پر، اور وہ کامیاب تھے، اللہ رسول کے دین پر قائم تھے، پوری دنیا کو لے کر چلنے والے۔ 2 سال سے زیادہ ابو بکر صدیق کا دور، 10 سال سے زیادہ سیدنا فاروق کا دور، 12 سال سیدنا عثمان کا دور، 5 سال سے زیادہ جناب علی کا دور، یہ سارے ملائیں تو 30 سال بنتے ہیں۔ 30 سال کے اندر 30 مرتبہ اصحابہ کبار موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، بدری احدی موجود تھے، سارے کے سارے نبی کے تربیت یافتہ۔ نبی کے بعد ان کی زندگی سے بھی اگر ڈھونڈا جائے تو نہیں کوئی ثبوت ملتا، اللہ کی قسم نہیں کوئی ثبوت ملتا۔ اس کے بعد آئیے چاروں ائمہ کرام، اللہ ان پر بھی بے بہا رحمت نازل فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہونے والے 150 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، انہوں نے 70 سال کی عمر پائی، مگر ان کی کتابیں اٹھا لو فقہ کی، کسی جگہ آپ کو عید الاضحیٰ تو ملے گی، عید الفطر کا نام تو ملے گا، مگر عید میلاد النبی نہیں ملے گی۔ ہمارے بریلوی بھائی یہ کام پاکستان میں کرتے ہیں زور شور سے، اور وہ فقہ حنفی کے پابند ہیں، اس کے مقلد ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی چیلنج نہیں کر رہا، کوئی دعوے نہیں داغ رہا، کوئی بڑکے نہیں لگا رہا، خیر خواہی اور ہمدردی کے تحت عرض کر رہا ہوں۔ جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب فقہ اٹھاؤ، الہدایہ سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، قدوری اس کی اصل مانی جاتی ہے، جاؤ اٹھاؤ، کہیں آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ 150 ہجری میں یہ فوت ہوئے، گویا 150 سال بعد تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ان کی فقہ کی کتابوں میں جہاں پورے کا پورا دین بیان کیا ہے، دین سے اوور بھی چیزیں بیان کر دی ہیں، یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مد پانی لے کر 2-3 کلو پانی کہنے لے کر اندر بڑھ کے غسل فرماتے ہیں،
تو حدیثوں میں وہ بھی بیان ہے پیغمبر نے اتنا پانی اتنا پیمانہ لیا جس سے آپ نے غسل فرمایا تھا. یہ جائے کہ اتنا بڑا جلوس نکالا ہو گلیوں بازاروں چوکوں کے اندر مدینے کے اندر پورا مدینہ سجاؤ جھنڈیاں لگائی ہو پہاڑیاں بنیں تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو. اور یار پیغمبر کے تو وضو کا طریقہ بھی سارا آ گیا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کا طریقہ حدیث میں آ گیا. نبی نے سارا کچھ سمجھا دیا. غسل کا طریقہ آ گیا وہ سارا کچھ کیسے غسل کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں تک اختتام کرنا ہے. تو یار یہ جلوس کیوں نہیں آیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 170 ہجری کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے. ان کی اٹھاؤ فقہ المدونۃ الکبریٰ اٹھاؤ, ان کی موطا امام مالک اٹھاؤ. اللہ جانتا ہے عید میلاد النبی کا کہیں نام نہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ کتنا جلوس نکالا, کیسے نماز پڑھی, کیسے جشن منایا, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہنے, کیسے جناب قیادت فرمائی, کیسے نعت. کوئی ثبوت نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 201 ہجری کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے. ان کی کتاب العلوم بڑی معروف ہے اور بڑی بہترین جامع ترین کتاب ہے. سارے مسائل بیان کیے ہیں, مگر اس جلوس کا یا اس عید کا اس جشن کا نام وہاں بھی نہیں آپ کو ملے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. آپ ان کی کتابیں اٹھا لو. مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی بہت ضخیم کتاب ہے, اس کے اندر سارا کچھ بیان ہے, مگر نہیں ملے گا تو اس عید کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا. پھر تاریخ میں کون سی, ایک سوال ہے کہ تاریخ میں کون سی وہ شخصیت ہے جس نے یہ شروع کیا تھا؟ جاؤ آپ ڈھونڈو, آپ کو شاید وہ بھی مستند سند کے ساتھ نہ ملے کہ کس نے شروع کیا, کس کے ساتھ اس کا تعلق جا کے جوڑیں کہ اس نے سب سے پہلے عید منائی تھی میلاد النبی کے نام والی. اگر مل بھی جائے تو بھائی جو نبی نے نہیں منایا, جس جشن کو صحابہ نے خبر نہیں پائی نہ عمل کیا, جس عید کو ائمہ محدثین نہیں جانتے, حدیث کی کسی کتاب میں نہیں, صحیح البخاری اٹھاؤ نہیں ملے گا, صحیح مسلم اٹھاؤ کوئی ثبوت نہیں ملے گا, ابو داؤد شریف اٹھاؤ کوئی حوالہ نہیں ملے گا, جامع ترمذی ڈھونڈ لو ورق گردانی کر لو تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا, نسائی شریف اٹھا لو کوئی ثبوت نہیں ملے گا, ابن ماجہ شریف اٹھا لو تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا, جاؤ سنن الکبریٰ بہقی اٹھاؤ کوئی حوالہ نہیں ملے گا, مسند احمد ابن حنبل کو ڈھونڈو ورق گردانی کرو تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا, سنن جناب ابن ماجہ اٹھا لو کوئی حوالہ نہیں, موطا مالک اٹھا لو کوئی حوالہ نہیں, حدیث کی کسی کتاب ابھی حوالہ کو ڈھونڈ لو, مسند حمیدی کو جا کے تلاش کر لو, آپ کو جب کوئی حوالہ نہیں ملے گا. اس سے بڑھ کے تاریخ اسلام کی کتابیں بہت ساری, جاؤ وہاں بھی جا کے مغز کھپائی کر لو, آپ کو بھائیوں کوئی حوالہ نہیں ملے گا. علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, 40 سال کے اپنی زندگی کے تجربے سے کہہ رہا ہوں, جو پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا سنا سنایا اپنے اساتذہ اور اکابر سے, اور جو مطالعہ کیا اس کی روشنی میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, اور کوئی جذباتی بھی نہیں, بڑے ہوش و حواس میں بول رہا ہوں کہ کسی کا کوئی ثبوت. پھر یہ 300 سال کے بعد اگر آ بھی جاتی ہے نبی کے 300 سال بعد جا کے اگر اس کا کوئی حوالہ مل جاتا ہے کہ فلاں نے اس کو منایا تھا, فلاں نے اس کا آغاز, تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ بھائی دین تو قرآن حدیث سے ہے, دین تو قرآن حدیث سے ہے. اگر قرآن حدیث میں نہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دین تو صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ مقلدین حضرات کے نزدیک, ہمارے نزدیک نہیں, دین امام کے فرمودات کا نام ہے, اس کی فقہ کا نام ہے, اس کے ارشادات اور فتاووں کا نام ہے. تو جب وہاں بھی نہ ملے, جس کو انہوں نے ایک بطور حوالہ رکھا ہوا ہے اپنے ہاں
اس میں بھی اگر ثبوت، تو پھر اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہر آتا جاتا عام و خاص اگر کوئی بات کرتا ہے وہ دین سے نہ ہو، اس سے ثابت ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت دیں گے آپ دین؟ وہ دین ہے بنا؟ کیا وہ فرض کا درجہ رکھے گا؟ یا اس کو سنت کہا جا سکتا ہے؟ یا اس کو واجب قرار دیا جا سکتا ہے؟ یا اس کو مستحب ہی کہا جا سکتا ہے؟ یا پھر اس کو نفل کہہ دیں گے، یہ اجازت دیں گے؟ یا اس کو بدعت حسنہ کہہ دیں گے، اس کی اجازت دیں گے؟ یا بدعت سیئہ کہیں؟ یہ سارے سوال اپنی جگہ پہ ہیں جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ نبی پاک کے اگر 300 سال بعد جا کے ایک بدعت کا ایجاد ہوتا ہے، دین میں ایک تیسری عید شامل کر دی جاتی ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ دین ہوگا یا گمراہی ہوگی؟ جب دوسری عیدوں کا یار ثبوت ملتا ہے، عید الفطر کا ثبوت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی ٹائمنگ ہے، اس کا دن موجود ہے، عید الاضحیٰ کی ساری کے ساری تفصیل موجود ہے، تو سوال ہے کہ اگر یہ بھی عید دین کی تھی تو اس کا کیوں حوالہ کوئی ذکر نہیں ہے کہیں بھی؟ گویا کہ قرون اولیٰ کے اندر، بہترین زمانوں کے اندر، 3 صدیوں کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ہم نے یہ تیسری عید جو بنائی یا منائی یا منانی شروع کر دی، اس کا سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب سنت کے ساتھ تعلق نہیں، سنت تو محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سوال ہے کہ ہم اس پر عمل جو کر رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد گمراہی رہ جاتی ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، بچکارتے کوئی بھی نہیں، سٹیج مومن ہے یا کافر ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، توحید ہے یا شرک ہے، ہدایت ہے یا گمراہی ہے، یہی درجات ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ۔ جو لوگ میرے بھائی میلاد مناتے ہیں ان کو ذرا رک کے سوچ لینا چاہیے، میری دعوت ہے، میری درخواست ہے کہ سوچ لیں، کیا یہ اطاعت کر رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں؟ اطاعت ہے یا بغاوت ہے اللہ رسول کی؟ جب پیچھے کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا؟ اگر بتایا ہے تو اس کا حوالہ درکار ہے۔ ہم پہ احسان کوئی کر دے اللہ کا بندہ، ہم بھی اس کو مان لیں۔ تعویلیں نہیں، تعویلوں کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے، صراحت کی ضرورت ہے۔ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا علم تھا؟ یہ میرا سوال ہے۔ پیغمبر کو اس نیکی کا پتہ تھا؟ اگر پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کہیں کہ پتہ نہیں تھا اس کا، ہاں پتہ ہوتا تو آپ بتاتے، اگر پتہ تھا تو بتاتے، اگر بتایا ہے تو آپ دکھاتے، سیدھی بات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر بتایا ہے حدیثوں میں آیا کیوں نہیں؟ اگر احادیث میں ہے تو صحابہ نے عمل کمایا کیوں نہیں؟ یہ سارے سوال ہیں اور اپنی جگہ برقرار ہیں۔ کوئی لاکھ اغماس کرے، آنکھیں بند کر لے، بلی کے آنے سے کہتے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کہتا میں چھپ گیا، تو وہ چھوڑ دے گی؟ کوئی آنکھیں بند کر لے حقائق سے تو اس کی مرضی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر نیکی تھی تو کیوں نہیں بتائی؟ اگر نہیں بتائی، اگر نیکی تھی، آپ کو علم تھا اس تیسری عید کا، آپ کو علم تھا یہ اللہ کا حکم تھا، یہ نیکی کا کام تھا، تو پیغمبر کو بتانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے نہیں بتایا، جان بوجھ کر نہیں بتایا، تو پھر سوال ہے کہ نبی پاک نے تو آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، حل بلغت، میں نے پہنچا دیا اللہ کا دین لوگوں،
حل بلغت؟ سب نے کہا نام، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، خیر خواہی کی انتہا کر دی۔ ہم تو حلوے مانڈے کھا کے بھی سچا دین نہیں سناتے، نبیوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے پتھر کھا کے سچا دین دیا، مارے کھا کھا کے سچا دین پہنچایا۔ تب پوچھا لوگو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تم سے پوچھا جائے گا میرے متعلق، قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے کہ کیا اس نبی نے حق پہنچایا تھا؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ بیک زبان 1.5 لاکھ کے قریب مجمع تھا جو سب بولے قد بلغت وادیت ونصحت، پیغمبر تو نے پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور مجمع کی طرف جھکاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچایا ہے، کل کو کوئی مکر جائے، منحرف ہو جائے تو میرا ذمہ نہیں ہے، آج تو گواہ ہو جا، یہ سب کہہ رہے ہیں تو نے دین پہنچایا۔ اللہ میں نے تیرا دین مشکلیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے، وطن کو چھوڑ کر، پتھر کھا کر، دانت توڑوا کر، سر پھوڑا گیا اور میرے بچوں کو ذبح کیا گیا، میرے صحابہ پر ظلم ڈھائے گئے، الہ العالمین میں نے سب کچھ برداشت کیا تیرے سچے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو گواہ ہو جا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اگر پہنچایا نہیں تو نبی پاک نے کیوں کہا؟ کیا اللہ نہیں جانتے؟ صحابہ نے کیوں گواہی دی؟ ابھی تو دین باقی تھا، ابھی تو میلاد شریف بتانی تھی، وہ بتائی نہیں، حدیث میں آئی نہیں۔ ابھی تو 40 میں یہ کل، یہ سارا کچھ برسیاں یہ موجود تھا، بتانے والا باقی تھا، بتایا ہی نہیں۔ یہ عرس، یہ قبروں پر میلے ابھی تو باقی تھے بتانے، اگر یہ دین ہے تو بتانا باقی تھا، اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ بتا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کر لے تو کیا جواب دیں گے؟ پھر یہی رہ جاتا ہے، اگر پہنچایا ہے تو دلیل دکھاؤ، جس کی کوئی دلیل، یقیناً کوئی دلیل نہیں ہے دین کے اندر، جو بتایا نہیں، جس کی دلیل نہیں ہے، جو بتایا نہیں نبی نے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ نہ وہ نیکی ہے، نہ وہ اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اسی لیے دوستو بھائیوں، ہم کہتے ہیں کھلے عام، برے بھی بنتے ہیں، یہ اللہ ہماری نیکی قبول فرما لے۔ چلے ہمیں پتھر تو نہیں پیغمبروں کی طرح، رسولوں کی طرح لوگ مارتے، لیکن برا تو ضرور کہتے ہیں، یا بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نفرت بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی علماء کا الحمدللہ یہ کردار قابل ستائش اور تعریف ہے، جو سلفی دین حق کے علمبردار علماء ہیں، ان کا وہ اپنوں کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے، جو حالا ان کے مقتدی بھی ان کے کیڑے نکالتے ہیں، دیگر دوسرے مخالف مکاتب فکر وہ بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی طعن کرتے ہیں ان پر، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے سچے دین کے علمبردار ہیں۔ اللہ جانتا ہے قیامت کا دن ہوگا، لاکھ کوتاہیاں ہماری سامنے آ سکتی ہیں، لاکھ کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا انشاءاللہ جو ہم نے اپنی زندگی گزاری اور آپ کو دیا، کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اللہ تیرا سچا دین بدل کے سنایا تھا، انہوں نے جھوٹ کہہ دیا تھا، غلط حوالے پیش کیے تھے، ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا۔ انشاءاللہ ہماری زندگی سے یہ جرم نہیں ثابت ہوگا۔ جس عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ نہ کرو بھائیوں، وہ نہ کرو، بچ جاؤ گے، نہ کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا کوئی کام مت کرو، نہ کرو، نہ کرنے دو، لوگوں کو بھی روکو، آپ بھی رک جاؤ، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔
جی بڑی سیدھی سیدھی باتیں آج میں کر رہا ہوں، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ فیصلہ تم کر لو، متبع سنت بننا ہے یا متبع بدعت بننا ہے، یہ تمہارے اوپر ہے، آپ خود سوچیں۔ اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم پہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اور تو کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن میں قسم رب محمد کی اٹھا کے ضرور کہوں گا، اگر کوئی میری تسلی کر دے قرآن و حدیث سے، تو اسی 12 ربیع الاول میں نکلنے والے جلوس میں میں خود شریک ہوں گا، ماننے کو تیار ہوں، قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں، مانوں گا، لیکن شرط یہ ہے ایتونی بشیء من کتاب اللہ او من حدیث رسول اللہ، یا کوئی قرآن کا حوالہ دکھاؤ یا نبی کی حدیث کا حوالہ دو، ہم انشاءاللہ ماننے کو تیار ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے بھائیوں، تھوڑے الفاظ کے آگے پیچھے کے ساتھ، کمی پیشی کے ساتھ، یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، 4607 نمبر حدیث، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے 2676 نمبر پہ، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی جلد 6 کے اندر جناب 238 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی، آؤ ہم سے حدیث لو بدعت کو چھوڑنے کے لیے، فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو اپنانا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اپناؤ میری سنت کو، پیچھے چلو خلفاء راشدین کے جو ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لو۔ جب ہاتھ پھسل رہا ہو کسی چیز سے، کپڑے کو پکڑتے ہوئے، رسے کو، تو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی کنایہ استعمال فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، دانتوں سے پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو میری زندگی سے ثابت نہیں، میرے حکم سے ثابت نہیں، صحابہ کی زندگی میں تعامل صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو پھر بچ جاؤ اس سے۔ ایاکم ومحدثات الامور، وہ نئے کام، نئی ایجادات سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ ان کل محدثۃ بدعہ، جو بھی نیا کام جاری ہوگا 300 سال بعد، 200 سال بعد، 100 سال بعد، وہ نیکی نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہو سکتا ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اے بندہ مسلم یاد رکھ، اے میرے بھائی یاد رکھ، او میری باجی، میری بہن محترمہ یاد رکھ، گھروں کے اندر چاول پکا کے، محلے کی خواتین کو جمع کر کے کوئی نعت پڑھ رہا ہے شرکی انداز میں، بدعات کا اکٹھ ہوا ہے، کھلایا پلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے میلاد کروایا سی، میلاد کروانا ہے، فلانے دن تسی بھی آنا، یہ میلاد ہو رہا ہے۔ یاد رکھو یہ میلاد نہیں ہو رہا، یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ جہنم کی راہ پہ چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بھی قسم رب کریم کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یار اسی 2 عیداں مناؤنے ہیں، اسی بیوقوف ہیں تیسری عید کا انکار کریے، اگر دین سے ثابت ہو تو ہم کیوں انکار کریں؟ انشاءاللہ اگر 10 عیدیں بھی اللہ رسول کہتے تو ہم ضرور اختیار کرتے چلتے، اور وہ خوشیاں مناتے۔ خوشیاں کس کو راس نہیں آتی؟ کس کا خوشیاں منانے کو جی نہیں چاہتا؟ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، مگر اللہ کی قسم ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ثابت نہ ہو تو پھر اللہ رسول کی طرف نسبت کر کے ہم مجرم بننا نہیں چاہتے، بس اتنی بات ہے کہ ہمارے رسول سے ثابت نہیں، تو کہاں سے لے آیا؟ یہ نوٹ ہے 5000 روپے کا، 1000 روپے کا، اس کے اوپر مہر ہے گورنمنٹ پاکستان کی، اگر وہ مہر نہ ہو تو وہ نوٹ جعلی ہے، چاہے رنگا رنگ سیم ہو، سائز سیم ہو، کاغذ سیم ہو، پرنٹنگ سیم ہو، کوئی اس کے اندر فرق نہ ہو، مہر کی ضرورت ہے۔ اوہ یار جعلی مہر بھی لگانے والے لگا دیتے ہیں، نوٹ اصلی پھر بھی نہیں بنتا۔ اگر کوئی مولوی مہر لگا دے
اور وہ مور جعلی ہو، 2 نمبر ہو، وہ ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں جناب، رد کر دی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنوں کی ڈگریاں، یہ MNA MPAs، ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئیں، وہ جناب اپنے عہدوں سے ہٹا دیے گئے، وہ مجرم قرار دیے گئے۔ جب پیچھے سے ٹیلی کیا یونیورسٹی کے ساتھ کہ بھائی اس کی ڈگری چیک کر کے دو، یہ جعلی 2 نمبر تو نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ مور بھی جعلی، یہ ڈگری بھی جعلی، یہ سارا کچھ جعلی، رد کر دی جاتی ہے۔ ہوتا ہے یا ایسا نہیں؟ اگر کوئی مولوی مورے لگا کے ٹھوک کے مورے کہے یہ مدینہ سے آئی ہے تو آپ کو چیک کرنا واجب ہے، سیم اگر ساری نقالی بھی کر لیں سیدھی سچی عید کی تو یاد رکھیے گا وہ جعلی ہوئی تو اللہ نے قبول نہیں کرنا، مولوی کے کہنے سے قبول نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، سجتی تو بڑی ہیں، بازار بھی سج جاتے ہیں۔ آقا آئے تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، آقا آئے تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، بڑے اچھے لگتے ہیں گلیاں بازار سجے ہوئے، بڑے اچھے لگتے ہیں کوچے بازار چوک سجے ہوئے، لائٹنگ کی ہوئی، لیکن سوال ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ تحقیق کر لیں، ہر چمکتی چیز کو سونا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سجے بازار ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی ہو، بلکہ ہے ہی نہیں ضروری۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہوئے، ام المومنین عائشہ کہتی ہے قسم سے گھر کے اندر ہمارے چراغ کے اندر تیل نہیں تھا کہ ہم وہ دیا روشن کر کے پیغمبر کا چہرہ دیکھ سکیں۔ اور وہ 12 ربیع الاول تھی جب آپ فوت ہوئے تھے۔ جب ہم کوچے بازار سجاتے ہیں، چوری کی بجلی لیتے ہیں اکثر و بیشتر، غریبوں پر اس کا بوجھ پڑتا ہے، وہ سارے بلاں نو ونڈ کے پا دیندے نے، مسجد نو بھی پی جاندی ہے۔ آ دیکھو نا انہاں دی کم بختی، ٹی وی ٹیکس اوپر لگیا تو مسجد دے بلاں دے اوتے بھی لگا ہے ٹیکس۔ اتنے بے حیا لوگ ہیں کہ کم از کم یہ تو دیکھیں یہ مسجد کا بل ہے، مسجد میں ٹی وی رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی میرے قابل قدر بھائیو یاد رکھو، مہریں جعلی ہوتی ہیں، پرکھنا آپ کا کام ہے۔ دودھ سفید ہی ہوتا ہے، خالص بھی اور ملاوٹ والا بھی، مشینی بھی۔ ہاں جینون بھینسوں کا دودھ بھی سفید ہوتا ہے، لوہے کی مشینوں کا دودھ بھی سفید ہوتا ہے۔ پرکھنا آپ کا کام ہے، آپ پرکھتے ہیں یا نہیں؟ 7 دکانیں چھوڑ کر ٹائم نکال کر آپ جاتے ہیں، اپنے اکھیں ویکھ کے چوا کے دودھ لے آندا ہے، اور وہاں تکلف کرتے ہو تو دین کے بارے میں کیا ہے؟ ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا یہ ہماری سستی، یہ کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ قرآن و حدیث سے جو ثابت نہیں ہے ہم اس کو کرتے رہیں، وہ ہماری نیکیوں میں لکھا جائے گا یا مخالفت میں، یا اطاعت ہے یا بغاوت ہے؟ اہل بدعت کی مساجد دین گھڑنے کی فیکٹریاں ہیں، ہاں ساری نہیں تو اکثر ضرور، دین گھڑنے کی وہ فیکٹریاں بن چکی ہیں۔ دین کے نام پر آئے روز نئی سے نئی بدعات مارکیٹ میں متعارف کرواتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں اس میلاد پر کیا ہو رہا ہے؟ 20 سال پیچھے چلے جائیں ایسا ہی تھا؟ نہیں۔ یہ مشعل بردار جلوس نکلا کرتے تھے؟ نہیں۔ یہ عالمی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کرتی تھی؟ وہ تو خود لکھا ہوا 12ویں یا 14ویں عالمی محفل عید میلاد النبی، 12ویں سالانہ۔ تو اس کا مطلب 12 سال پیچھے جائیں، 14 سال پیچھے جائیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ تمہارے علاقے میں جلوس نکالے جاتے ہیں، بینر سجے، مشعل بردار جلوس، محمد رسول اللہ نے نکالا تھا، صحابہ نے یہ کام کیا تھا۔ ان کو پوچھو کنے چیر نو، کہندا جی ڈاکٹر شاہد محمود صاحب نے شروع کیتا ہے۔ تے ڈاکٹر شاہد محمود صاحب جدو جمے نہیں سن ادو یہ مطلب نہیں سی، یا جب تک وہ اتنے مذہبی نہیں بنے تھے کٹر ریجٹ، تو تب یہ اس کا ثبوت نہیں تھا۔ تو اب دین کا حصہ بن گیا، ان کی دیکھا دیکھی اس گلی میں بھی شروع ہو گیا، ان کی دیکھا دیکھی اس محلے میں بھی شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ بھی یہاں چل کے آ جاتا ہے، مدینہ بھی یہاں چل کے آ جاتا ہے، آپ بھی عرب کو چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
یہ آپ کے سرائے پورے کے اندر جا کے دیکھنا، پورا مکہ اور مدینے کا ماڈل بنتا ہے، بیت اللہ شریف بنتا اچھا کوٹھے جڑا، اور لوگ ادا طواف کرتے ہوں نے، میں خود اپنی اکھاں نال ویکھیا، لوگ ادا طواف کر رہے ہوں نے، نالے نعتاں پڑھ رہے، نالے اودے گرد تسبیح پڑھی تے چکر لاؤن ڈے نے، جویں بیت اللہ شریف دا طواف گن گن کے کرن ڈے نے۔ یہ تو آپ 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کے دیکھ لینا۔ تو کیا یہ دین کا ثبوت ہے؟ پوچھو یہ کب سے ماشاءاللہ یہ شروع ہوا ہے، یہ آپ نے ماڈل بنائے؟ وہ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے، سالانہ ماشاءاللہ ایسی کم کر رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے نا۔ تو اس تو 2 سال پیچھے چلے جاؤ تو ادو ہے سی نہیں، ادو پھر سارے گناہگار سن نا اس محلے دے، جنہیں کام ہی نہیں کیتا اج تک۔ 1400 سال تک یہ کام نہیں ہویا، 1400 سال تو بعد جڑا یہ کام شروع ہویا ہے، تو مطلب دین نہیں ہے گا۔ میں نے تو سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکت دے، ہم سب کو ہدایت اللہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ جعلی مہریں لگا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، بچ جاؤ ان سے۔ دین لو، نئی ایجادات، جتی جدید تو جدید، کپڑا اللہ تو اللہ، جناب ڈیزائننگ اللہ تو اللہ، گاڑی بہترین سے بہترین جدید ماڈل کی، گھڑی بہترین جدید، وہ اچھی ہوتی ہے۔ جتنی دنیا کے معاملے میں جدت آئے گی نا، اتنا زیادہ آرام دہ، اتنی زیادہ بہترین چیز آپ کو ملے گی۔ وہ نئی سے نئی لو، مگر دین جتنا پرانا ہوگا نا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ دین پرانے سے پرانا ڈھونڈو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے باہر نہ ہو دین کے لیے۔ کہو ہمیں تو وہی ماڈل چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وگرنہ قرآن کیا کہتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں من عمل عملا، بخاری مسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یاد رکھو، جو بھی عمل کرے چاہے وہ سونے کا بنا کے پیش کرے، اس پر ہماری مہر نہیں ہوگی، ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہوگا، بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہوگا، قرآن سے ثابت، فہو رد، وہ اس کے منہ پر مارا جائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج میرا جی چاہتا ہے اللہ جدھر لے جا رہے ہیں آپ کے سامنے میں کھل کے بیان کروں۔ مولوی بڑے مجرم ہیں، مولوی بڑے مجرم ہیں، بڑے مجرم مولوی نے، جنہوں نے یہ آپ کو دیا ہے تحفہ بدعت کا۔ مگر جو لوگ ان کے کندھے سے کندھا ملانے والے، جلوسوں میں شریک ہونے والے، گھروں میں میلاد کے لیے جھنڈیاں لگانے والے، گلی بازار کو سجانے والے، شرکیہ نعت پڑھنے پڑھوانے والے، بلا کے ان پر نوٹ نچھاور کرنے والے، یہ کہیں ہم بچ جائیں گے؟ یہ مولویوں نے دیا ہوا ہے وہ مجرم، ٹھیک ہے وہ بڑے مجرم ہیں، مگر جو ان کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں اور اپنا زر خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے جناب اپنے نوٹ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کے ساتھ بھی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر اہل بدعت کے ساتھ آپ موڈے سے موڈا لگائیں گے، قیامت کے دن آپ اہل بدعت کے اندر شامل ہوں گے۔ اگر آپ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اہل سنت قرآن و حدیث والوں کے ساتھ، تو قیامت کا دن ہوگا اہل سنت میں شامل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے پھر یاد آیا وہ پروفیسر سلیم سر رائے کا جو کالم لکھا کرتے تھے، ان کی باتوں سے اللہ کی توحید کی خوشبو آیا کرتی تھی، اللہ ان پر رحمت کرے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، بلکہ ایک دفعہ سے زیادہ مجھے یاد ہے، میں وہ کالم بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جناب ڈاکو آئے، ان کے خاکے نکلے تو داڑیاں تھیں، داڑیاں، کہنے لگے دیکھو مولوی ڈاکے مار دے۔ کسی کا بیان، اس نے کہا اور یار مولوی ڈاکو نہیں ہوئے، ڈاکوؤں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، فرق اتنا ہے، ڈاکوؤں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، یہ توحید کہنے والے جن پر ذمہ داری تھی، جن کو اللہ نے عہدہ دیا تھا، ممبر و محراب کا وارث بنایا تھا، وہ ٹریک سے اتر گئے ہیں،
ان کا بیڑا غرق ہو گیا. مت سمجھو کہ یہ داڑھی والے سارے ہی چنگے نے، شک نہیں کہ اچھے بھی ہیں، آپ بھی اچھے ہیں، قسم سے آپ بہت اچھے ہیں. آپ کے پاس اخلاص بھی ہے، آپ کے پاس محبت بھی ہے، آپ اپنا مال و زر اور وقت اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. لیکن میری فکر یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی ضائع نہ کریں. محنت، مال، سارا کچھ دے کے، وقت خرچ کر کے کہیں آپ گناہ نہ لے لیں. آپ کہیں ادھر نہ کھڑے ہوں دوسرے کیمپ میں. زمین اچھی ہو، زمین اچھی ہو مگر اس کو پانی اچھا نہ ملے تو کھیتی برباد ہو جاتی ہے. پانی چنگا نہیں، پانی کھارا سی. زمین اچھی ہو، پانی اچھا نہ ہو، جیسے فصل برباد ہو جاتی ہے، ایسے ہی یاد رکھو گھر اچھا بنا لیں مگر گھر والوں کی تربیت اچھی نہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پہ نہ لائیں، چلنے کا پابند نہ کریں تو نسل بھی خراب ہو جاتی ہے، نسل بھی برباد ہو جاتی ہے. اگر بدعات اور شرک کرتے ہوئے میری آپ کی زندگی گزری، اپنی اولاد کو بھی یہی دیا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ گناہ کرتے رہیں گے. اس کا ہمیں قبر میں ضرور برابر ملتا رہے گا گناہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. یہ سورہ محمد ہے میرے قابل قدر بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہ جاؤ. ولا تبطلوا اعمالکم، وگرنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا، مارے جاؤ گے. جہاں رسول اللہ نے بریک لگا دی، سلام پھیر دیا نماز کا، تم جناب 5 رکعتیں نہ بنا لینا، بیڑا غرق ہو جائے گا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں منا میں ٹھہرے، آپ منا کے حدود چھوڑ کر آگے نکل جاؤ گے، یاد رکھنا بیڑا غرق ہو جائے گا، حج قبول نہیں ہوگا. یاد رکھنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اس کی ایک باؤنڈری ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، میرے پیغمبر نے وہ روزہ چھوڑ دیا ہے، روزہ افطار کر دیا ہے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا ہے. اگر تم عشاء تک لے جاؤ کہ میں بہت ثواب لے لوں گا، بیڑا غرق ہو جائے گا. لا تبطلوا اعمالکم، اللہ رسول کی اطاعت سے نکلو گے تمہارے سارے عمل برباد. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. کتنی رکھتے ہیں؟ 2. آج 4 نہ پڑھ لئیے، کیا حرج ہے یار؟ 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، کتنا ٹائم زیادہ لگے گا؟ 4 رکھتے آج پڑھتے ہیں. آپ اجازت دیں گے؟ نہیں، نبی پاک نے 2 پڑھی ہیں، حافظ صاحب آپ 4 کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نہیں پیچھے پڑھیں گے. چلو یار 1 رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، آج 1 رکوع زیادہ کر لیں، 2 رکوع کر لیں، 2 سجدے کر لیں. کیا آپ اجازت دیں گے؟ تسی پاگل ہو یا میں پاگل ہوں یار؟ وہ یار تسبیح زیادہ پڑھیں گے، سجدہ زیادہ کریں گے، قیام بڑھ جائے گا، تشہد 1 ایکسٹرا مل جائے گا، جہاں ہم اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھ سکیں گے، ہم زیادہ نیکی لیں گے. آپ کیوں منکر ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس لیے ہم نہیں کرنے دیں گے. میرے بھائیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی لگائی ہوئی لکیر سے آگے نہ جانا، بیڑا غرق ہو جائے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ وگرنہ جہنم میں گرا دے گا. جان لو ایمان کی سلامتی اللہ کی اتباع میں ہے. ایمان کی سلامتی اللہ رسول کی اتباع میں ہے، اطاعت میں ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. سیدھی بات ہے. مومنوں یعنی اسلاف کرام، اصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی راہ چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ راہ ائمہ ہدی کی راہ چھوٹ گئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ،
جو کوئی میرے رسول کی نافرمانی کرے، سورہ النساء ہے 114 نمبر آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے گا ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کو وہ چھوڑ کر دوسری پگڈنڈیوں پر چلا جائے گا، دوسری راہوں پر چلا جائے گا، مکہ مدینے کو چھوڑ کر کوفہ و بغداد کی طرف رخ کر لے گا، مکہ مدینے کو چھوڑ کر اگر وہ بریلی کی طرف منہ کر لے گا، جان بوجھ کر اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جانا ہے ہم اس کو اجازت دے دیں گے، رستے کھول دیں گے، مال بھی دیں گے، زندگی بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، کاروبار دیں گے، سارا کچھ اس کو مل جائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر پھرے گا ہم پھیر دیں گے، لیکن یاد رکھو نُصْلِهِ جہنم، آخر جہنم میں منہ کے بل پٹکائیں گے، مزہ چکھا دیں گے اللہ رسول کی راہ چھوڑنے اور مومنوں کی، یتبع غیر سبیل المومنین۔ جب صحابہ نے نہیں کیا تو کیوں کرتا ہے؟ نبی نے نہیں فرمایا تو کون ہے یہ کام کرنے والا؟ اللہ رسول نے یہ حد بندی کر دی ہے، تو کون ہے آگے نکلنے والا؟ منسلہ جہنم، اس راہ پر جائے گا تو بچا رہے گا، جو اللہ رسول کی راہ ہے، صحابہ کی راہ ہے، اسلاف کی راہ ہے، بچا رہے گا، بچا رہے گا۔ اگر اس راہ کو چھوڑے گا بیڑا کر، دیکھو نا یوسف علیہ السلام، زلیخا اندر لے گئی 7ویں کوٹھڑی میں، قرآن کہتا اللہ تعالیٰ کا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، دعوت دی گناہ کی، آ جا یہ تیرے لیے اب کھلے راستے ہیں، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثواج، میرے اللہ نے مجھے بہت احسانات سے نوازا ہوا ہے، میں گناہ کی طرف نہیں آنے والا، انہو ربی احسن مثواج انہو لا یفلح الظالمون، میں زیادتی کرنے والے، کسی کی عزت لینے والے، کسی کی عزت کو داغدار کر، میں کبھی گمراہوں میں شامل نہیں ہوں گا، لا یفلح الظالمون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگلے الفاظ پہ غور کرنا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ ہمارے مخلص بندوں کی راہ پر چلا، من عبادنا المخلصین، ہمارے مخلص بندوں میں سے وہ بن گیا، مومنوں میں سے ہو گیا، متقیوں میں شامل ہو گیا یوسف، اس لیے ہم نے گناہ کو، بدکاری کو، ساری بے حیائی کو اس سے دور کر دیا۔ اب یوسف کھڑا ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تھے تو نہ پاج چھڑے نو، اللہ دروازے تو بند ہیں، میں کیسے جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں تو نکل، دروازے میں کھولوں گا۔ اللہ وہ تو تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ عرش والے رب نے فرمایا اے میرے یوسف تو یہاں سے نکلنے کے لیے دوڑ ذرا لگا کے دکھا، کیا ہوا؟ اگر تالوں کی چابیاں زلیخا کے پاس ہیں تو قدرت کی چابیاں تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ دوڑنا تیرا کام، دروازے کھولنا میرا کام۔ انہو من عبادنا المخلصین، اپنے اسلاف کی راہ پہ چلو، انشاءاللہ سارے بند دروازے کھلیں گے۔ سلف صالحین کی راہ پر چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہو، اس دائرے سے نہ نکلو، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کی راہ تمہارے لیے راہ ہونی چاہیے، اگر چھوڑ دو گے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اسلاف کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، رحمان کے ذکر سے اراض کر جاتا ہے، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں اس کی باغ ڈور، شیطان
شیطان کو دے دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ انہم لیصدونہم عن السبیل، ہوتا کیا ہے ذرا توجہ دیکھیے، توجہ سے میرے ساتھ رہیے۔ یہ سورہ زخرف ہے بھائیوں، 26 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان نیکی کی راہ سے ان کو روکتا ہے، گناہ کی راہوں کے لیے راہ کھولتا ہے، ادھر کو چلاتا ہے۔ یصدون عن سبیل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پہ چل رہے ہیں، کرتے بدعت ہے، سمجھتے ہیں ہم نیکیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر واضح ہے۔ لہذا ثابت قدم رہو قرآن و حدیث پر، اپنے اسلاف پر، اپنے اسلاف کے عمل کو، تعامل صحابہ کو نمونہ بناؤ، نبی پاک کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ ان کی گارنٹی ہے، حجت اسلام کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، یا حجت اجماع ہے۔ اپنے اسلاف کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، یہ دین کا متفقہ فیصلہ ہے، اس سے نہ ہٹو۔ جس پہلوان کے کھاڑے سے ایک دفعہ پاؤں پھسل جائے نا تو بیڑا غرق ہو جاندہ، اور پھر شاید یہ ٹھہرے، اور پھر دوبارہ نہیں ٹھہرتا۔ ایک کملا سا بندہ تھا نا، وہ حکیم صاحب کے پاس چلا گیا، بیمار ہوا، کہندہ پیٹ خراب ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے اے دوائی لے، دوائی دیتی، کہندہ جی کھاواں کی؟ انہوں نے کہا کھا کھچڑی، کھچڑی کھائیں۔ اب وہ کہتا مجھے تو بھول جائے گا، رٹا لگانے لگ گیا، کہندہ کھا کھچڑی کھا۔ میں یاد کرتا جانا، کر جا کے بیگم نو دس دیاں گا پھر کھانو آ دسیا حکیم صاحب نے، کھا کھچڑی، کھا کھچڑی، کھا کھچڑی، کھا کھچڑی، کھا کھچڑی، چلدا چلدا آگے وہ باجرے سے چڑیاں اڑا رہے تھے فصل والے لوگ، ذمہ دار، یہ ہمارا باجرہ خراب کر رہی ہیں، تم یہ تھوڑا یا نہ دھیان ادھر نو لگا تے اکھڑ گیا، کہندہ کھا کھچڑی نو، کہندہ کھا چڑی، کھا چڑی، کھا چڑی، کھا چڑی، کھا چڑی۔ انہوں نے پھڑ کے چنگا تلپیا، کہنے لگے وہ تیرا خراب ہوئے ناس ہوئے، اسی اڑان رہے ہیں، تو انہوں نے کہنا کھا۔ اندہ جی میں حکیم نے دسیا سی کھا چڑی، کھا چڑی، کہندہ نہیں پھر میں کی کما، مینوں دس دیو۔ انہیں کہندہ اٹھ جاؤ، پج جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اگے انہوں نے پھائی لائی سی، بٹیرے پھڑن ڈے سن، وہ کہندہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، پج جاؤ، پج جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ انہوں نے پھڑ کے تل پیا، اوئے اسی پھائی لائی، ایسے انہوں شکار کرن ڈے، تو کہنا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ کہندہ جی مینوں تو پچھلے ذمہ داراں نے آکھیا سی۔ اے کی؟ انہوں کہو ہوندے جاؤ، پھس دے جاؤ، ہوندے جاؤ تو پھس دے جاؤ۔ انہیں انہوں رٹا لانا شروع کرتا، ہوندے جاؤ تو پھس دے جاؤ۔ انہیں جنوں کٹ کھاندیا رات ہو گئی بابا، اگے چور سن، وہ ڈے سن دیکھنے نے کہا بندہ جان ڈیا لنگ جا تو اچھی اچھی شور مچان ڈیا، ہوندے جاؤ تو پھس دے۔ انہوں نے کہا تیرا نہ خراب ہوئے تو تے، انہاں پھڑ کے تو نہیں لائی۔ آندا جی ہن میں کی کراں؟ انہیں کہا پاگلا ساڈا بھلا کر کے اے مال چھڈیو ہور لے جاؤ، اے چھڈیو تے ہور لے جاؤ، اے چھڈ کے آؤ ہور لے جاؤ، لٹا پاؤ۔ انہیں اینوں رٹا لانا شروع کرتا ہے، چھڈیو ہور لے جاؤ۔ اگے جنازہ جان ڈیا سی بیچارے، وہ اچھی اچھی رولا پاؤن ڈیا، اے چھڈیو تے ہور لے جاؤ، اے چھڈیو تے ہور لے جاؤ۔ انہوں نے پھڑ کے تونی لائی سیانے جا بندے وچ، کہندے بڑا بدبخت ہے تو کی کرن ڈیا ہے جی؟ مینوں تے انہوں نے کیا سی، پچھلیاں دا نام لاتا۔ اے پاگلا یہ کہا اللہ یہو جا وقت کسے تے نہ آئے، اللہ یہو جا وقت کسے تے نہ آئے۔ انہیں انہوں رٹا لاؤنا شروع کر دیتا، اللہ یہو جا ٹائم کسے تے نہ۔ اگے گیا تے شادیانے وجن ڈائے سن، دولہ کوڑی تے چڑھیا سی، تے وہ آکھے یہو جا وقت کسے تے نہ آئے، یہو جا وقت کسے تے نہ اللہ کرے آئے۔ انہاں پھڑ کے تو نہیں لائی۔ اور بھائی جڑا ایک باری اکھڑ جاندہ نا تو اکھڑیا ہی جاندہ ہے، وہ پھر واپس آن دے چانسز کم ہوندے نے۔ آئیے میں ایک حدیث چھوٹی جی سنا کے اپنی بات نو سمیٹا۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ دعا کرو دین دے اندر پلیکھیاں تو محفوظ فرمائے۔ جڑا ایک باری لائن تو اکھڑیا ہے، وہ اکھڑیا ہی جاندہ ہے، بیڑا غرق ہوندہ ہی جاندہ ہے۔ پہلے چھنڈیاں نہیں سن لگ دیاں، چھنڈیاں لگن لگ پئیاں، جناب اگلے بازار سجن لگ پہ، پھر اسٹیج لگن لگ پہ، پھر کنجریاں طائفہ بھی نچن لگ پئیاں۔ اللہ دی قسم نٹتے جا کے دیکھو، طائفہ دے مجرے ہندے نے، میلاد النبی دے پیچھے جناب لگے ہوئے نے، بینر بھی لگے نے، فلیکس بھی لگے نے، کنجریاں بھی نچ رہی نے، دنیا جشن بھی منا رہی ہے، جناب دل پشوری بھی کر رہے نے۔
جڑا اکھڑدا اکھڑے ہی جاندا ہے، بیڑا غرق ہوندا جاندا ہے۔ ایک تو ایک دیے تو دیا جویں جلدا ہے، ایویں بدعت تو بدعت اگے تو اگے ایجاد ہوندی ہے۔ مولویاں دے واسطہ روگ ہی نہیں رہ جاندا کہ انہاں نوں روک سکن۔ اوے اسی تے صرف اپنے ٹھڈ لئی کیا ہی تو تے بغاوت ہی کر دیتی ہے۔ یاد رکھو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک حدیث پیش کر دینے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون بعدی امتن، میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آن گے، دعا کرو اللہ سانو انہاں دے وچوں نہ کرے، کھل کے آمین۔ میرے بعد ایسے لوگ بھی دنیا دی اندر آن گے، دین والے، پگاں والے، دستاراں والے، جبیاں والے، بڑی بڑی حد دے اندر ڈنگوریاں رکھن والے، سر تے ٹوپیاں سجان والے اور دین دے علم بردار۔ فرمایا لا یہتدون بہدایا، میری ہدایت نو چھڈ کے دوسریاں ہدایتاں دیاں راہاں تے چلن گے، آپ ہدایت دیاں راہاں ایجاد کرن گے۔ ولا یستنون بسنتی، میری سنت نو نہیں اپنان گے، اپنے طریقے کڈن گے۔ وسیقوم فیہم رجال، فرمایا انہاں دے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے یہتدون قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، انہاں دے دل شیطاناں دے دل ہون گے۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، انہاں دے دل شیطاناں دے دل دی طرح ہون گے۔ فی جسمان انس، انسانی جسے دے اندر، انسانی روپ دے اندر کہہ لو شیطان چھپے ہون گے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے 1847 نمبر، اس واسطے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، اصحابہ دے ایمان دا خیال کرو، انہاں دے عمل نو ڈھونڈو، نبی دی حدیث نو ڈھونڈو، اللہ دے قرآن دے وچوں نیکی نو تلاش کرو۔ یاد رکھو صحابہ دے ایمان تے او ایمان نے جدی گارنٹی اللہ نے دتی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ صحابہ دی طرح عمل کرو، ایمان لے آؤ تو تب ہدایت ملے گی۔ دعا ہے میرا مالک مینوں تانوں اپنے دین حقہ دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔